بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المصطفى والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين اللهم فداء الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان سامعین محترم، یہ قرآن مجید کا 40واں سورہ غافر یا سورہ مومن ہے۔ اس میں دعا کے آداب لکھے ہوئے ہیں، دعا کیسے کی جائے، مومنین کو دعا کرنے کے آداب بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے خداوند ذوالجلال کے نام سے تمسک ہونا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس کے جلال و جمال کی صفات کو ذکر کرنا ہے، اور پھر انسان نے الہا اور اصرار کے طور پر دعا مانگنی ہے، آل محمد کا واسطہ بھی بنانا ہے، دعا کو تکرار کرنا ہے، دعا کو زبان پہ لانا ہے، جو مانگنا ہے خدا کو کہنا ہے، خدا عالم الغیوب ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا کو ایسے مقامات کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب انسان کی تمام کوششیں بیکار ہو جائیں، یا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، انسان پہلے اپنی کوشش کرے گا، جو کوشش کرنی ہے وہ کرے گا، پھر باقی خدا سے برکت اور وسعت اور یہ بہتری مانگے گا۔ لہٰذا اگر صرف انسان دعا کو سعی و کوشش کی جگہ پر لے جائے اور ہر قسم کے تگ و توق سے ہاتھ اٹھا لے، پھر دعا پر اکتفا کرے تو دعا قطعاً مستجاب نہیں ہوگی۔ اسی طرح دعا کے اہم فوائد یہ ہیں، دعا انسان کو معرفت خدا کی طرف دعوت دیتی ہے، دعا اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھے، اس کے سامنے جھک جائے، تکبر اور غرور کو ترک کر دے، انسان تمام نعمتوں کی عطا و بخشش خدا کی ذات سے سمجھے، اور دعا کرنے والا چونکہ خدا سے اپنے آپ کو محتاج و خدا کی نعمتوں کا مرہون منت جانتا ہے، لہٰذا اس کے احکام کا پابند بھی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے گناہوں سے توبہ، خود سازی اور اپنی تربیت کے لیے اقدام اٹھانا ہے۔ دعا انسان کو خود اعتمادی کا درس دیتی ہے، مایوسی اور نا امیدی سے بچاتی ہے، اور زیادہ سعی و کوشش کی دعوت دیتی ہے۔ اب یہ مطلب بھی ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگر انسان دعا کو سعی و کوشش کی جگہ لے آئے اور بس صرف دعا پر اکتفا کرے تو دعا قطعاً مستجاب نہیں ہوگی۔ لیکن بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ایسے گناہان ہیں جو دعا کی قبولیت سے مانع ہوتے ہیں، جیسے کہ دعا کمیل میں بھی آیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دو کہ جو دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے موانع میں سے ایک بری نیت ہے، نماز کو دیر سے ادا کرنا ہے، بد زبانی ہے، حرام غذا ہے، اور راہ خدا میں صدقہ، خیرات وغیرہ نہ دینا۔ البتہ دعا بعض اوقات انسان کی مصلحت بھی نہیں ہوتی، خدا قبول جو نہیں کرتا، اس کے متعلق بھی کسی وقت دوبارہ بیان کریں گے کہ دعا کبھی کبھار 3 وجوہات سے قبول نہیں ہوتی۔
یا تو خداوند اس کے لیے مصلحت نہیں سمجھتا، یا اس سے کوئی بلائیں ٹال دیتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور بہتر چیز کو اور زیادہ اس کی دعا کو سننا چاہتا ہے، اور زیادہ اس کی مناجات کو سننا چاہتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا کو کسی کی آواز یا مناجات پسند نہیں ہے، اللہ کرے ایسے کوئی نہ ہو، تو پھر خدا کہتا ہے جلدی اس کی دعائیں پوری کر دو۔ اور پھر دعا میں انسان کو غور و فکر کر کے توجہ سے، زبان سے صرف دعا نہیں مانگنی چاہیے، دل سے دعا مانگنی چاہیے، علم سے دعا مانگنی چاہیے، خدا سے واقعی اور حقیقی طور پر دعا مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔